السلام علیکم، میرا نام ہے شویتا، السلام علیکم، میرا نام ہے اندر اور آپ سب کا سواگت ہے ہمارے چینل میں۔ ابھی ہم ویڈیو کرنے والے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کا دا کنگڈم آف اللہ، چلیے دیکھتے نو یور کریٹر۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سر لوگ کہتے ہیں نا وائرس بڑا خطرناک ہے، بیکٹیریا سب سے خطرناک وائرس جو ہے نا یہ انسان ہے، اس سے خطرناک کوئی بیکٹیریا نہیں ہے۔ ہزاروں وائرسز اور بیکٹیریاز جو ہے نا وہ روزانہ انسان کے ہاتھوں مر جاتے ہیں، لاکھوں، جو ہمارا امیونٹی سسٹم ہے۔ ادروائز تو یہاں آئے دن جناب وبائیں پھیلی ہوں، انسان ماری جائیں۔ ہمارے اندر اللہ نے ایسا سسٹم رکھ دیا ہے کہ جب وائرسز یا بیکٹیریاز جاتے ہیں وہ تو کبھی کبھار انسان بیمار ہوتا ہے نا، ورنہ یہ تو جا رہے تو روزانہ تھوک کے حساب سے وہ سسٹم اس کی مخالفت کرتا ہے، ان کو مار دیتا ہے۔ یہ میدا دیکھ لیں کیا چیز ہے، گوشت کی چیز بنائی ہے، آپ اس میں جناب بوٹی ڈال دیں وہ بھی ہضم ہو کے نکل جاتی ہے، آپ سبزی ڈال دیں وہ بھی ہضم ہو کے نکل، ایسا تیزاب کا سسٹم رکھا ہے اور سب کچھ ہضم ہو جاتا ہے، سب کچھ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا مینج کیا ہے۔ اب یہ صرف دل کو دیکھ لیں آپ، 1,00,000 دفعہ روزانہ سب دھڑک رہا ہے، 1,00,000 دفعہ روزانہ بغیر کسی بیٹری کے، اور خالی دھڑک نہیں رہا سر، 10,000 لیٹر خون پمپ کر رہا ہے پورے جسم کے اندر۔ یہ کوئی UPS بھی نہیں کام کر سکتا، ایک بندے کا دل نہیں چلایا جا سکتا، اتنا خرچ۔ یہ وینٹیلیٹر پہ دیکھیں نا کتنا خرچہ ہوتا ہے، روزانہ کا 1,00,000 1.5 لاکھ روپے لے رہے ہوتے ہیں، اس میں بندہ زندہ نہیں رہتا، صرف دل کو مصنوعی طور پہ چلا رہے ہوتے ہیں، میڈیکلی اس کی موت ہو چکی ہوتی ہے۔ اور جسم میں نسوں کی جو لینتھ ہے نا سر وہ اتنی زیادہ ہے کہ ایک انسان کی اگر نسیں جوڑی جائے نا تو زمین کے 2.5 چکر لگ سکتے ہیں دیکھا ایک پہلے ویڈیو میں جی۔ 1,00,000 کلومیٹر بنتا ہے، یعنی صرف میری نسیں ایسے جوڑی جائیں نا تو 40,000 سرکمفرنس ہے زمین کا، یعنی زمین پہ آپ یہاں سے چلیں اور گول پورا چکر کاٹ کے یہاں آئیں تو 40,000 کلومیٹر ہے، 2 چکر 2.5 چکر کاٹے جائیں گے ایک بندے کی نسوں کو جوڑنے، اور یہ ساری نسوں کے اندر خون جاتا ہے۔ اور سر یہ تو بھی صرف نسیں ہیں، یہ نسوں میں جو خون جاتا ہے نا یہ آگے پھر ہمارے جسم کے سیلز تک پہنچتا ہے، اور سر سیلز کی تعداد جو ہے نا وہ لاکھوں میں نہیں ہے، وہ کروڑوں میں بھی نہیں ہے سر، وہ اربوں میں بھی نہیں ہے، 100 ٹریلین سیلز ہر بندے میں موجود ہے۔ 1 ٹریلین جو ہے نا وہ 1000 ارب کے برابر ہوتا ہے، اور ارب تو میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہے، کڈی خطرناک شے ہے ارب۔ 1000 ارب ہوں تو 1 ٹریلین بنتا ہے، تو 100 ٹریلین سیلز ہر بندے کے اندر موجود ہیں، ایک بندے کے اندر، ان کے اندر آکسیجن جاتی ہے، اس کی ڈویژن ہوتی ہے، اور اگر یہ خلیوں کی ریپروڈکشن ڈسٹرب ہو جائے تو کینسر بن جائے۔ سر ایک انسان کے 100 ٹریلین سیلز ان کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے کہ یہ صحیح صحیح کام کریں؟ پوری دنیا نے انسان مل کے بھی خلیے کا حساب رکھ سکتے ایک بندے دے، تو یہ کس نے حساب رکھا؟ اللہ نے۔ 100 ٹریلین سیلز، اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے 30 ملک ہو، کتنے 30 ملک انگلینڈ جیسے، اور 30 کے 30 صرف درخت ہی اگے ہوئے ہوں اس کے اوپر، ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے نا وہ 100 ٹریلین سیلز بنتے ہیں جو ایک بندے کے اندر اللہ نے رکھ دیا۔ اور سر یہ سیلز آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی اینٹ یا بجری ہے، ایک ایک سیل جو ہے نا اس کے اندر پورا ایک پاور سسٹم ہے۔ ایک اگر سیل بنانا پڑ جائے، نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے اس کے اندر جتنے سسٹم ہے جی۔ زندگی کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، زندگی تو کوئی ڈال ہی نہیں سکتا، اس کے اندر جو سسٹمز لگے ہوئے ساری کی ساری چیز۔ اور یہ ایک انسان کی بات ہو رہی ہے سر، ایک انسان کی، اور یہ صرف سیلز کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی یہ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ سیلز کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کن سیلز نے آنکھیں بننا ہے، کس نے گردے بننے ہیں۔ یہ سیلز تو ایک جیسے ہی ہیں، یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر کہ یہ جو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اس نے کچھ عرصے بعد ڈیسیژن کرنا ہے کہ اس نے اتنے سیلز نے مل کے گردہ بنا دینا، اور سر گردہ اس کا پھر فنکشن بھی بنانا ہے سر، خالی گردہ نہیں بنانا، اس نے دل بنا دینا ہے۔ اور سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ آنکھیں تو سمجھ سے باہر ہیں کہ اس کے اندر تو شیشہ ہے، گوشت میں کوئی ایسی چیز نہیں تو شیشہ بنا دے، شیشہ بھی بن جاتا ہے، اور خالی بنتا نہیں ہے، اس کے اندر بنائی ہے،
صرف آنکھ میں بولوں نا میرے بھائی 1 گھنٹہ چاہیے, یہ آنکھ کیا چیز بنا دی اللہ نے. پھر پھیپڑے ہیں, گردے ہیں, جگر ہے, ایک بندے کی یہ چیزیں کنسیڈر کریں تو انسان, یہ میریکل ہے. یعنی انسان خود بہت, یہی تو اللہ نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ان قریب زمین و آسمان میں اور تمہاری جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے تم چیخ اٹھو گے کہ اللہ حق ہے. سر ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا موجود ہے کہ جتنی انسانی تاریخ میں کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ سیڈ خود اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے. ایک بیج آپ زمین میں بوتے ہیں تو 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. اور ارب تو آپ کو پتہ ہے کتنا ہوتا ہے, 6 ارب گنا بڑا درخت اس ایک بیج. اور یہ بیج تو آپ کو صرف نظر آ رہا ہے نا, زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج نہیں بنا سکتی, ایک بیج نہیں بن سکتا. آپ کو تو یہ بے قدر نظر آ رہا ہے, لیکن سر اس بیج کے اندر وہ ڈیٹا ہے, ایک چیز پروگرام ہے کہ اس سے جو درخت بننا ہے اس کے پتوں کا کلر کیا ہوگا, اس کے تنے کا سائز کیا ہوگا, اس سے فروٹ کون سا اگنا ہے, اس فروٹ کے پکنے کی ٹائمنگ کیا ہوگی. ایک جو ڈیٹا ہے نا وہ یہ ہارڈ ڈسک, یہ بیج ہے. اور سر آپ نے تربوز کبھی کاٹا ہے, اس کے اندر سے کتنے بیج نکلتے ہیں. آج کل سردیاں امرود کھایا ہے, کتنے بیج نکلتے ہیں. ایک بیج کے اندر کروڑوں امرودوں کا ڈیٹا موجود ہے. ظاہر ہے کہ جی آپ ایک بیج کو بوئیں گے تو ایک اور درخت نکل آئے گا سر, اس کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں امرود لگیں گے. ایک دفعہ نہیں, آپ توڑیں گے اگلے سیزن پھر لگ جائیں گے. وہ نکلا کس سے ہوا ہے, ایک بیج سے. اور وہ ایک بیج خود ان ہزاروں بیجوں میں سے ہے جو ایک امرود سے نکلتا ہے. ایک امرود ہی جو ہے انبلیویبل چیز ہے. میں تو یقین کریں جب یہ یعنی تربوز کاٹتا ہوں میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ کہاں بیچ میں ایڈجسٹ کیے ہوئے بیج. اور یہ جو تربوز آپ کاٹ رہے ہیں سر, یہ آپ اربوں تربوز کاٹ رہے ہیں, کیونکہ ہر بیج کے اندر ایک تربوز ہے. اور وہ جو اس بیج سے تربوز نکلے گا اس کے اندر کتنے آگے بیج ہوں گے, اور ان بیجوں کو بوئیں گے تو ان سے آگے کتنے تربوز نکلیں گے. اور اب کوئی بیوقوف ہوگا نا جو کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے. اگر کوئی کہتا ہے یہ خود بخود ہو رہا ہے تو آپ کر کے بتا دیں. ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ بیج بنا دیں, ہمیں بیج بنا کے کو بتا دیں. اس سے بھی آسان کوسچن دیتے ہیں آپ کو, بیج تو نہیں آپ بنا سکتے, ہم آپ کو انڈا دیتے ہیں توڑ کے, آپ اس سے چوزا بنا کے بتا دیں. انڈا تو بنانے کا آپ کو کہہ ہی نہیں سکتے نا جناب, وہ تو آپ کو بھی پتا ہے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انڈا نہیں بنا سکتی. اور مجھے اگر آپ بتائیں کہ اگر کسی شخص کو یہ نہ پتا ہو کہ چوزا انڈے سے نکلتا ہے, آپ اس کے سامنے الٹے بھی لٹک جائیں نا, وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یار اس میں سے کیسے چوزا نکل سکتا ہے, اس کا تو پورا سسٹم ہے, اس کے تو ایک پوری ایروفائل سٹرکچر ہے اس کے پروں کی, اس کے اندر پورا ایک یعنی کھانے پینے کا نظام ہے, وہ پوری ایک زندگی ہے. اس لیسدار مادے سے بنتی ہے, اندر جا کے کون بنا دیتا ہے, کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس لیے میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ معجزہ ہے, جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن چند معجزات کے ہم عادی ہو چکے ہیں, اس لیے ہمیں معجزے لگتے نہیں ہیں. سر مردے کے زندہ ہونے سے بڑا معجزہ ہے انڈے میں سے چوزے کا نکلنا. وہ مردہ زندہ ہو جائے, لوگ کہیں گے یہ بہت بڑا معجزہ ہو گیا, اس لیے کہ ہم عادی نہیں ہیں. سر اس سے بڑا معجزہ انڈے میں سے چوزا نکلنا ہے. اس کے اندر تو کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے, کون نکال رہا ہے. اور سر یہ ایک انڈا نہیں ہے, خربوں انڈے ہیں. مرغیوں کے انڈے, چیلوں کے انڈے, کبوتروں کے انڈے, طوطوں کے انڈے, یہ تو نہ ختم ہونے والی چیز. ایون یہ مکھیاں آپ کی جتنی نکل رہی ہیں شراط الارض, یہ سب انڈوں میں سے نکلتی ہیں. یہ ڈریگن فلائی جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں, جس کے اوپر انہوں نے شنوک ہیلی کاپٹر بنایا ہے, وہ جس کے 4 پر ہوتے ہیں, جسے ہم پنجابی میں ہیلی کاپٹر کہتے ہیں. سر یہ ایک بال پوائنٹ کے نقطے جتنا انڈا ہے جس سے وہ نکل رہی ہے, اور اس کے ایک ڈھیلے کے اندر نا 25,000 آنکھیں ہوتی ہیں ایک ڈھیلے میں. اور وہ اس کی آنکھ کتنی سی تھی ہوگی آپ دیکھ لیں, اور وہ پورے کوآرڈینیٹس اپنے لوکیٹ کرتی ہے. آپ کے ہیلی کاپٹر اور جہازوں کو تو لینڈ کرنے کے لیے جگہ چاہیے, اور اللہ نے جو بنائے ہوئے ہیں, چڑیے کو آپ نے کبھی دیکھا ہے, اس کو لینڈنگ کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنی پڑتی ہے, کوئی جگہ صاف کروانی پڑتی ہے, جدھر سے اٹھے جہاں مرضی جا کے لینڈ کر لیں. اور ہمارے جہازوں میں تو ہمیں فیول ڈالنا پڑتا ہے سر, چڑیا میں آپ کو نہیں فیول ڈالنا پڑتا, وہ خود اپنا فیول لیتی ہے. اور آج کل تو یہ سردیاں ہیں, آپ کو پتہ ہے آج کل وہ پرندے آئے ہوئے ہیں سائبیریا سے, ادھر 10,000 کلومیٹر کا سفر. کتنا سر؟ بوئنگ 747 میں ایک دفعہ ٹینکی فل کرے نا, وہ بھی 8,000 کلومیٹر اڑتا ہے.
इंजनों के साथ। और ये नाजुक सा परिंदा जिसको आप सुरखाब के पर सुना भी हुआ ना, सुरखाब आप देख लें कितना सा, इतना सा परिंदा होता है अगर उसको पर फैलाए तो, और वो उन परों में वो ताकत, बिल्कुल नाजुक से पर है सर, 10,000 किलोमीटर उड़ के आता है बगैर खाए पिए जी, स्टेज है कोई नहीं। और तवक्कुल देखें, समुंदर के ऊपर से उड़ के आता है जहां वो लैंड भी नहीं कर सकता, और उसको अपने अल्लाह के ऊपर कितना इत्मीनान है कि यहां पहुंचता है वो बगैर खाए पिए। और वो नींद की कंडीशन में भी, यानी वो जिसको पंजाबी कहना जागो मीटी रहता है, वो उड़ता रहता है, उसके पर चलते रहते हैं, वो अपनी नींद भी हवा के अंदर पूरी करता है। 10,000 किलोमीटर का सफर करके आते हैं यहाँ पे, और क्योंकि वहां ज्यादा सर्दी होती है ना, ये भी उनको पढ़ाया हुआ है अल्लाह ने जनाब कि सर्दी ज्यादा होगी, चलो सब कॉन्टिनेंट। फिर यहाँ पे हमारे जो शिकारी लोग हैं कुछ शिकार करते हैं ज्यादातर, तो वो बच जाते हैं। फिर वो जब मौसम जब सही होता है वो वापस भी रशिया चले जाते हैं। ये सर मैं सिर्फ एक स्पीशीज की बात कर रहा हूं। तितलियां हैं वो भी मिलियंस की तादाद में। आप अगर एक यूट्यूब के ऊपर आप ये नेशनल ज्योग्राफी वालों का प्रोग्राम देखें ना, मेगा माइग्रेशंस के नाम से बड़ी बड़ी जो यानी हिजरतें होती हैं जानवरों की, कहां से कहां तक जाते हैं, बंदा हैरान हो गया। ये हाथी जनाब जो आपको बिल्कुल सीधा सा नजर आ रहा है, ये सिर्फ पांव मार के ना जमीन पे 40 किलोमीटर दूर कम्युनिकेशन कर लेता है दूसरे हाथी के साथ कि सर मैं थे जे 40 किलोमीटर बगैर मोबाइल फोन के। और ये जो उकाब है कई किलोमीटर से ना एक कीड़ा भी जमीन के ऊपर देख लेता है सर, और वो शिकार करता है, अल्लाह ने उसको सिखा दिया। फिर अगर मछलियों की तरफ जाएं तो बंदा परेशान हो जाता है। क्या एक यानी गोश्त के एक लोथड़े के अंदर अल्लाह ने क्या उनके अंदर पूरी चीज़ें फिट कर दी हुई हैं। समुंदर के अंदर कोई मतलब इंडिकेटर्स तो नहीं लगे हुए कि ये मशरिक है, ये मगरिब है, शुमाल है, जनूब है। उनके दिमाग में कंपास लगी हुई है। ये साइमन मछलियां कहाँ से चलती हैं, कहाँ तक वापस पहुँचती हैं, किधर किधर समुद्र में ट्रैवल करती हैं, अपोजिटली फिर पहुँच भी जाती हैं। अल्लाह ताला फरमाता है रिज़्क़न लिल इबाद, ये जो खजूरों का जिक्र किया ये खाने के लिए रिज्क है, मेरे बंदों की रोजी। अल्लाह अकबर। व अहयैना बिही बल्दतम मैता, और इस पानी के जरिए हम मुर्दा जमीन को जिंदा कर देते हैं। कज़ालिकल खुरूज, तुम्हें भी इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। वो जो सवाल हुआ था ना जब हम मर के मट्टी हो जाएंगे और रेजा रेजा हो जाएंगे, ज़ालिका रजुउन बईद, ये तो दूर की बात है, हम जिंदा होंगे। अल्लाह ने ये सारे दलाइल जिक्र करके कहा कज़ालिकल खुरूज, और जो अल्लाह इतने बड़े बड़े काम कर रहा है ना, और मुर्दा ज़मीन से वो पानी के ज़रिए नबातात को उगा रहा है, तुम्हें भी ज़मीन से उगा लेगा इसी तरीके से। ये टेंशन ना लो ये अल्लाह कैसे करेगा, अल्लाह के लिए कोई मसला है? अल्लाह ताला इससे ज़्यादा मुश्किल काम ऑलरेडी कर रहा है। और जो तुम देख रहे हो, देख रहे हो ना सर, हम नहीं देखते हैं जनाब बारिशों की वजह से ज़मीन के अंदर से नबातात उगती है, देख रहे हैं ना, और ना भी देख रहे हो, ये हमारी ज़िंदगी इस बात का सबूत है। आज अनाज उगना बंद हो जाए सारे मरे पड़े होंगे। तो ये अमली तवातुर है, सबको पता है कि ये हो रहा है। और अल्लाह हमारा रिज़्क़न लिल इबाद, ये हमारे बंदों के लिए रिज़्क है जो हम उगा रहे हैं। अब इसके अंदर भी क़यामत मुज़मिर है सर। वो बीमार लोग जब डॉक्टरों के पास जाते हैं ना, तो वो डॉक्टर कहते हैं और डॉक्टर साहब ऐने चावल खाते सर बस तबीयत खराब होगी। अब चावल तो मना थे, तो जो सियाने डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं जनाब गोली भी तो ऐनी जी होती है ना, इतनी सी गोली बंदे को ठीक कर देती है और जहर की इतनी सी गोली बंदे को मार देती है। तो इतने चावल तो बहुत ज्यादा होते हैं। यानी रिस्क है चावल, लेकिन अगर वो भी हमारे जिस्म रिस्पॉन्स ना करे उसको, तो हमारे लिए बीमारी बन जाता है। तो ये ज़मीन में जितनी चीज़ें हम खाते पीते हैं, अगर ये कंपैटिबल ना हो, इसके लिए कंपैटिबिलिटी का लफ्ज़ इंग्लिश में इस्तेमाल होता है हमारे जिस्म के साथ। तो सर ये तो एक कतरा टपकाते ही, ये आम जो आप चूस रहे हैं, आम की एक ड्रॉप जुबान पे रखते ही बंदा मर सकता है अगर ये हमारे जिस्म के साथ कंपैटिबल ना हो। एक कतरा मारने के लिए काफ़ी है। तो रिज़्क़न लिल इबाद में क़यामत मुज़मिर है कि हमने ये सिर्फ चीज़ें उगाई नहीं है, बंदों के साथ कंपैटिबल कर दिए कि ये खाएंगे, इनके जिस्म हजम करेंगे। देखें ना, इंसान गोश्त भी खाता है जनाब, सब्जियां भी खाता है, किस तरीके से हजम होती है। अगर ये हजम ना हो, जुबान पे रखते ही बंदा मर भी सकता है। बराबर। आप जरा शेर के सामने ताज़ा तरकारी ला के रखते हैं जनाब, उगा के, वो जनाब उसको सूंघेगा भी नहीं। क्यों?
اس کو پتہ ہے میرا رزق نہیں ہے. اور بکری کے سامنے آپ لا کے بہترین جناب چھوٹے گوشت کا, یا چھوٹا گوشت تو چلو اسی کا ہوگا, وہ کہے گی یار میں نہیں کھاندی, غیبت ہی نہ ہو جائے, مردہ بھائی کا گوشت, وہ دے سامنے جناب مچھلی لے آ کے رکھ دو, تسی موٹا گوشت لے آ کے رکھ دو, کھائے گی بکری؟ تو دیکھ لیں کمپیٹیبل. اور پھر جو اللہ نے دودھ بنا دیا ہے, اور سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ گوشت اور گوبر کے اندر سے, خون اور گوبر کے اندر سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں. سر دودھ کی تو آپ کو امپورٹنس کا نہیں پتا, اس وقت جتنی انسانیت زندہ ہے دودھ کے اوپر ہے. دودھ ختم ہو جائے نا تو بچے بڑے ہی نہیں ہو سکتے. ابھی آپ روٹی کھا رہے ہیں نا, بچپن تو صاحب نے دودھ پیا ہوا ہے. انسانیت جو بڑی ہوئی ہے وہ کس کے اوپر ہوئی ہے؟ دودھ کے اوپر. اگر دودھ نہ ہو, یا دودھ بھینسیں دینا یا گائے بند کر دے, تو سر انسانیت نے کہاں سے بڑھا ہوگا؟ یہ آپ خشک بھی پیکٹوں کا دودھ بھی جو ہے وہ اسی سے بنایا جاتا ہے. صحیح ہے. افعینا بالخلق الاول, کیا ہم پہلی دفعہ بنا کر تھک گئے ہیں؟ ہائے ہائے, پہلی دفعہ کو کام کرنا جو ہے نا مشکل ہوتا ہے, دوبارہ تو بڑا آسان ہوتا ہے. یہ بھی قرآن پاک میں آیت آتی ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کیا ہم پہلی دفعہ بنا کے تھک گئے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید, بلکہ اصل میں یہ دوبارہ پیدا ہونے کے بارے میں شک میں پڑ گئے. شک میں کیوں پڑے؟ سر اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا, ورنہ کائنات کے اندر تو کتنے میں نے فزیکل فینومینا آف نیچرز کا ذکر کیا, وہ کافی ہے انسان کو خدا تک پہنچنے. اور میں ایک اکثر جملہ بولا کرتا ہوں, گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینومینا کی ایکسپلینیشن گاڈ ہے. سائنس ہمیں زیادہ زیادہ کہاں تک لے جائے گی؟ سائنس صرف ڈسکوری کرتی ہے سر. پہلے اگر انڈے کی وہ انہوں نے ڈسکوری کی کہ انڈے کے اندر چوزا بنتا ہے, اور اس کے بعد پھر ایک اور سٹیپ طے ہو گیا کہ اس میں کیمیکل ریئیکشنز کیا ہوتے ہیں. آپ جتنا مرضی کریں, آپ ڈسکوری سے ایک ایک سٹیپ اور طے کرتے جائیں گے, لیکن کریں گے ڈسکوری, انڈا کو بنا نہیں سکے گا, چوزا کو بنا نہیں سکے گا. اسی لیے بایولوجی کا یہ لا فائنل ہو چکا ہے کہ لیونگ تھنگس کین نیور بی کریٹڈ آؤٹ آف نان لیونگ تھنگس. مرغی نہیں انڈا دینا ہے تو اس میں سے چوزا نکلنا ہے سر, انڈا کو بنا نہیں سکتا. آپ وہ انڈا آپ چاہے چوزے کے نیچے رکھ دیں, چاہے آپ اس کو کسی مشین کے اندر رکھ دیں, یعنی وہ چوزا نکلنا ہے اس انڈے کو مرغی کے نیچے رکھنے سے یا مشین میں, لیکن وہ مرغی نہیں انڈا دینا, بنا نہیں سکتی. لیونگ تھنگس جو ہے وہ نان لیونگ تھنگس سے نہیں بن سکتی, لیونگ تھنگس سے ہی بن. تو یہ سائنس زیادہ زیادہ ڈسکوریز کرتی ہے. الٹیمیٹلی جب پوچھا جاتا ہے کہ ہاؤ, کیسے ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. ہم سے صرف آپ یہ پوچھیں کہ وٹ اور وائی, کیا ہوا؟ زلزلہ ہوا ہے, کیوں آیا؟ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس. کیسے ہو گیا؟ کس نے ڈیزائن کر دیا؟ وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. اسی کے پیچھے تو خدا ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس وقت کیا کام ہوگا. تو جتنے بھی کائنات کے اندر عوامل ہیں ان کے پیچھے ایک ڈیوائن سورس ہے. آپ اسے سپر نیچرل ایجنسی کہہ لیں, سپریم بینگ کہہ دیں, سپر نیچرل اتھارٹی کہہ دیں, آپ بھگوان کہہ دیں, آپ خدا کہہ لیں, آپ گاڈ کہہ لیں, آپ اللہ کہہ لیں, وہ ایک ہی ہے. واو, کیا یار اتنا مست سمجھاتے نا یہ میرے کو. تو بھائی جو ایک ایک ایگزامپلس دیے گئے ہیں کہ کریشن کیسے ہوا ہے, برابر ہے. سائنس خالی بول سکتا ہے ایک لمٹ تک, بٹ کریٹ نہیں کر سکتا. اگر آپ دیکھو گے اسٹارٹنگ آف دی ویڈیو جہاں پہ بلڈ سیلز, بلڈ کے بارے میں, بلڈ سیلز, ہر ایک چیز جو ڈیٹیل میں بتائی ہے, اتنی ڈیٹیلز میں بتائیے کہ کیسے کیا کنیکشن ہوتا ہے پورے باڈی میں. برڈز کا بتایا جو اتنا ٹریول کرتی ہے, وہ ہے نا فلائی, بغیر کھائے, ایروپلین فلائی, ہیلی کاپٹر, ہیلی چتور بھی کہتے ہیں اسے, ہیلی کاپٹر وہ ہے. پھر کتنی ساری آنکھیں ہوتی ہیں, مطلب جو ہے وہ ہے. دیکھو ان کو کسی نے شروعات میں تو بنایا ہے, وہی ہے کریٹر, اور اتنا اچھا بنایا. اور جو کمپیٹیبلٹی کی بات ہے, ایکچولی بولا انسان ہے جو ویج نان ویج جو دونوں کھا سکتا ہے, بٹ کچھ جانور ایسے ہیں جو ویج نہیں کھا سکتے, کچھ جانور ایسے ہیں جو نان ویج نہیں کھا سکتے. تو وہ کمپیٹیبلٹی کیسے بنائی گئی ہے نا, وہ انسان کو ایسا بنایا گیا. انسان بھی اگر کوئی جیسی اٹھ پٹانگ سی چیز کھا لے تو تکلیف ہو جاتی ہے, تکلیف ہو جائے گی, کچھ نہ کچھ پرابلمس کریٹ ہو گئے.
واو بٹ بہت اچھے سے بولا ہے میرے کو. ایکسپلینیشن بہت اچھا ہے, اور بیچ بیچ میں ایکچولی جو ویژولس بھی دکھاتے نا جو بول رہے اس سے تو اور انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے ویڈیو, تو اور اچھے سے نا دماغ, کیونکہ آڈیو ویژول لرننگ دونوں ہو جاتی ہے اس میں. بہت بہت بڑھیا ویڈیو, لو دس گائس. ایسے ہی ویڈیوز ہمیں پلیز سجیسٹ کرتے رہیے. تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک, سبسکرائب, شیئر, کمنٹ, کلک آن دی بیل آئیکن. بائے بائے.